بہت شکریہ جی. ابھی آپ نے جن لوگوں سے بھی گفتگو سنی، جن دوستوں کی، وہ سارے اشفاق سے بہت پہلے سے واقف تھے، اور میں شاید سب سے اس معاملے میں کم عمر ہوں کہ بہت بعد میں جا کے ان سے تعارف ہوا. تو وہیں سے میں اپنی بات آغاز کرتا ہوں. جیسے کوئی اپنے دھیان میں چل رہا ہو اور اچانک روشنی کا ایک جھپاکا ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے حق تک دیکھتا رہ جائے، تو یوں ہے کہ اشفاق ناصر سے میرا تعارف بھی ان جھپاکوں میں ہوتا رہا ہے. پہلی بار چنیوٹ جاتے ہوئے سفر کے دوران ہمیں شکیل جاذب کی کتاب نمی دانم کی تقریب میں شرکت کے لیے چنیوٹ جانا تھا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر اشفاق ناصر کے ساتھ جانا ہوگا. میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا. ایک خوبصورت شخص میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. وہ یقیناً اچھے ڈاکٹر ہوں گے، مگر میں ایک الجھن میں پڑ گیا تھا کہ جانے ایک ڈاکٹر کے ساتھ سفر کیسا رہے گا. تب تک میں نہیں جانتا تھا کہ وہ محض معالج نہیں، ایک شاعر بھی تھے. یہ تو انہوں نے راستے میں بتایا تھا، اور میری طرف بار بار دیکھتے ہوئے اور حیران ہوتے ہوئے بتایا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا. کئی برس پہلے ان کی ایک کتاب آ چکی تھی، میں شوق کی خاطر شاعری کرنا، اور اوائل عمری میں کتاب لا کر ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے اور دھندوں کو ترجیح اول پر لے آنا معمول کا عمل رہا ہے، جو میرے دیکھنے میں آتا رہا ہے. لہٰذا میرے لیے اس میں چونکانے والی بات نہ تھی. چونکا تو میں تب تھا جب انہوں نے اسی سفر کے دوران میری خواہش پر اپنی ایک غزل سنائی تھی. پھر جب انہیں سنا، ایک چوند اور ایک خیرگی مجھ تک منتقل ہوتی رہی. آخر کار کے مقابل ہونا اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. 2 دن پہلے کتاب ملی، 2-2.5 کتابوں کے برابر کتاب، 320 صفحات کی ایک کتاب. اس میں 160 غزلیں ہیں، اور ہر غزل لگ بھگ 7 اشعار کی. گویا کہیں سے تقلیل مواد کی شکایت نہیں ہوتی. سونے پر سہاگا یہ کہ ہر شعر دامن پکڑ کر روکنے والا کوئی مضامین کا مجموعہ ہوتا، یا شاعری کی عام سی کتاب جس میں ٹھہر ٹھہر کر سوچنے یا لطف لینے کو کچھ نہ ہوتا، تو 3-4 گھنٹوں میں پڑھا کر ایک طرف رکھ چکا ہوتا. مگر یہ اشفاق ناصر کی کتاب تھی آخر کار، اور مجھے جمالیات کے لطیف چپاکے خیرہ کیے دیتے تھے. گراتا آیا ہوں میں اشک سارے راستے میں، دعا کرو کہ نشانی سمجھ میں آ جائے. ایک عمدہ تخلیق اپنے تخلیقار کے وجود کی شناخت کی سمت لے جانے والے راستے پر بکھری پڑی نشانیاں ہو جایا کرتی ہے. میں یہ نشانیاں چنتا رہا، اور جتنا اشفاق ناصر کے کلام کو پڑھ سمجھ پایا ہوں، اس میں 2-3 باتیں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی رہی ہیں. یہ باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں. نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا پوئٹک ڈکشن بنانے اور دکھانے کے کوئی الگ سے ہیلا نہیں کرتے، تاہم بات کہنے کو ایسے پہلو کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں جذبے کی تندی بھر جاتی ہے، یوں جیسے انگور کا دانہ پکنے پر رس سے بھر جاتا ہے اور اس کی جلد تن کر ایک چمک اچھال دیتی ہے. یہ چمک وہ نہیں ہے جو ہمارے کچھ ذہین اور حد درجہ محتاط شاعر رگڑ رگڑ کر اپنے مصروں کے اوپر ایک چھلکے کی صورت پیدا کرتے ہیں، اور جو اپنی طرف متوجہ کرنے، مروب کرنے اور پھر پرے دھکیلنے کا عمل ایک ساتھ کرنے لگتی ہیں. کہ اشفاق ناصر کہ ہاں یہ تخلیق کے نامیاتی عمل کی زائدہ ہوتی ہے اور تاثیر میں اضافہ کرتی ہے. جس چمک کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہاں اس ایک آنسو میں دھیان کا حصہ ہو رہی ہے. یہ تجھ کو ڈھونڈتا آخر کہاں سے آتا ہے، یہ تجھ کو ڈھونڈتا آخر کہاں سے آتا ہے، میں روز پوچھتا رہتا ہوں ایک آنسو سے. دوسری بات یہ کہ شاعر کو بہرحال زبان سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. وہ نئے نئے مرکبات بناتا ہے کہ معنویت میں اضافہ ہو اور مصرع بھی چست رہے. وہ اجنبی یا متروک الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹانکتا ہے. یہ ایک خوبی ہے، اور اگر قرینے سے آئے تو شعر کے لطف میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. ایسے مرکبات اور الفاظ زبان میں ایک شکوہ بھی پیدا کر دیتے ہیں. شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ کچھ کہ ہاں ان کے استعمال کا مظاہرے کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، اتنے اہتمام سے کہ ساری توجہ یہی مرکبات اور الفاظ کھینچ لیتے ہیں. ایسے میں یہ مرصع کاری معنیاتی توثیق کاری ہوتی ہے، نہ جمال کاری.
کہ اس سے شعر کے معنیاتی اور جمالیاتی بہاؤ میں رکھنے پڑنے لگتے ہیں، اشفاق ناصر کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ لفاظی اور زبان سازی کے ذریعے لسانی ہیبت کاری اس کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی وہ متروک الفاظ یا انوکھی تراکیب سے توجہ کھینچتے نظر نہیں آتے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ شعر کہنا ہمارے اس شاعر کے ہاں جیسے مصوری کا سا عمل ہو جاتا ہے، ایسا کہ کہیں بھی رنگوں کے گہرے اور ابھرواں چھینٹے نہیں پڑتے، اور شعر کے کینوس پر زباں کے سارے رنگ ایک توازن اور تہذیب سے برتے جاتے ہیں۔ طلسم شعر گری ہے مصوری اشفاق، میں ایک شخص دکھاؤں غزل کے جادو سے۔ تیسری بات کی ذیل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ الفاظ ہیں جو اشفاق ناصر کے ہاں تواتر سے آتے ہیں، انہی سے وہ فضا بنتی ہے جو شعر کے تخلیقی عمل میں ان کے وجود پر اترنے والے موسموں کو نشان زد کر رہی ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں وہ جہاں کہیں ہوں، مگر شعر کہتے ہوئے وہ اس فضا کی ناگول میں جا بیٹھتے ہیں۔ صحرا، دشت، آنکھ، آنسو، شام، عشق اور ان جیسے دوسرے الفاظ جو مشرقی شعری روایت میں اپنی تہذیبی معنویت رکھتے ہیں۔ آپ اشفاق ناصر کی غزلیں پڑھتے جائیں، یہ الفاظ پلٹ پلٹ کر آئیں گے، یوں جیسے سرد پہاڑی علاقوں میں بادل آتے ہیں اور ایک دھند بناتے ہیں۔ ان الفاظ سے وہ قاری کے دل کو گداخت کرتے ہیں، اس کے جذبوں کی تہذیب کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ ان کا بار بار آنا کھلتا نہیں ہے کہ ہر بار یہ نئے معنیاتی انسلاکات کے ساتھ آتے ہیں۔ مثلا شام کے لفظ کو ذہن میں رکھیے اور سلام کا یہ شعر دیکھیے: میں کیسے تجھ کو بتاؤں کہ کیا ہے یوم الدین، یہ ایسا دن ہے جو ہوتا ہے شام سے آغاز۔ اب ذرا شام کو اس تصور میں دیکھیں۔ اچھا، اس ایک دو غزلوں کے اور شعر دیکھ لیجئے اسی شام کے حوالے سے۔ اس میں تم ہوتے ہو اور ایک دیا ہوتا ہے، عمر بھر ہم نے یہی شام کا مطلب سمجھا۔ ایک اور شعر دیکھیے: تم بچھڑے ہوئے میری آنکھ میں تمام بچھڑے ہوئے میری آنکھ میں آ جائیں، ہے ناؤ چلنے کو تیار، شام ہو گئی ہے۔ ایک خرد بہر کی یعنی چھوٹی بہر کی غزل کا سادہ مگر تاثیر سے لبالب شعر دیکھیے: پھر وہ شام پلٹ آئی ہے، سوگ منایا جا سکتا ہے۔ کہنے کو بہت باتیں ہیں، مگر آخر میں اس غزل کا ذکر کرنا چاہوں گا، مکمل غزل کا نہیں، اس کے پہلے 4 اشعار کا، جو میں نے پڑھے تو جیسے پھر سے روشنی کا چھپاکا سا ہوا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور بہت دیر ان اشعار کی بابت سوچتا رہا، پھر کچھ وقفہ دے کر اور پہلے تاثر سے نکل کر پڑھنے کو سب سے الگ اور اپنی اسٹڈی کے ایک کونے میں اتر گیا، اور ہر بار بہتے آنسوؤں کے بیچ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں وہاں تھا اور نہیں تھا، جیسے وہ سب کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اشعار سنیے اور مجھے اجازت دیجیے: وہ گھر میں ہی موجود ہے اور گھر نہیں موجود، کیا دوری اذیت ہے میسر نہیں موجود۔ ایک ایسے بھنور میں ہوں کہ اب ڈوبا کے ڈوبا، اور یہ بھی خبر ہے کہ سمندر نہیں موجود۔ ایک شخص جو رہتا ہے ہمہ وقت میرے ساتھ، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہیں پر نہیں موجود۔ اس واسطے اب میرا کہیں دل نہیں لگتا، جو آنکھ میں موجود ہے منظر نہیں موجود۔ آپ کا شکریہ۔